मसहफ निमरा अहमद। उसकी आंखों में नमी डाली गई थी। गीलेपन का एहसास था या कुछ और। उसने एकदम आंखें हड़बड़ाकर खोली और चौबहोश हो लिया। वो गिलास साइड टेबल पर रखकर सामने कुर्सी पर जा बैठा था। चंद लम्हे तो वो खाली खाली निगाहों से उसे देखती रही और जब आहिस्ता आहिस्ता सहन बेदार हुआ तो जैसे वह चौंक कर सीधी हुई। वो बहुत बड़ा सा पुरतैश बेडरूम था। कीमती सोफे, कालीन और भरे खूबसूरत पर्दे। वो एक बेड पर लेटी थी और उसके ऊपर कोट डाला हुआ था। सामने कुर्सी उखड़े उखड़े तेवर के सामने टांग पर टांग रखे बैठा उसे देख रहा था। उसे याद आया वो किसी कमरे में बंद किए जाने की बात कर रहे थे, जब वो शायद बेहोश हो गई थी। अब वो किधर थी और उसे कितनी देर बीत चुकी थी। घर में सब परेशान हो रहे होंगे। वो घबरा कर सीधी होकर बैठी। अभी वो अपनी स्याह जेल में लाती साड़ी में मलबूस थी और ब्यूटिशियन की लगाई गई सारी पिन्नें वैसे ही कसकर लगी थी। मैं किधर हूँ? क्या वक्त हुआ है? सुबह हो गई? वो परेशान से इधर उधर देखने लगी तो सामने वॉल क्लॉक पर निगाह पड़ी। 3:30 बज रहे थे। अभी सुबह नहीं हुई और आप वहीं हैं जहाँ आने के लिए फवाद ने आपको डायमंड रिंग का लालच दिया था। मुझे फवाद भाई ने ऐसा कुछ करने को नहीं कहा था। उन्होंने कहा था कि फ़ाइल साइन करवा कर वापस आ जाओ। मैं झूठ नहीं बोल रही। मैं कैसे मान लूँ कि तुम सच कह रही हो? आका फवाद तो कहता है कि तुम उसके घर में पलने वाली यतीम लड़की हो, ना कि उसकी बहन। यतीम हो तभी तो तुम जैसे अयाशों के हाथ बेच लिया उसने, जो मेरा सगा तायाजाद भाई है। तुम सब गीतों को तो बस यतीमों पर ही बस चलता है। वो फट पड़ी थी। मुझे ये आंसू और जज्बाती तकरीरें मुतासिर नहीं करती। वो अब इत्मीनान से सिगरेट सुलगा रहा था। मुझे सिर्फ और सिर्फ सच सुनना है और ठीक ठीक, वरना मैं थाने ले जाकर तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। मैं झूठ नहीं बोल रही। मुझे सिर्फ ये बताओ कि इससे पहले वो तुम्हें कितना शेयर देता था, किधर किधर भेजा है उसने तुम्हें, और तुम्हारे गैंग में भला और कौन कौन लोग शामिल हैं? सिगरेट के एक कश लेकर उसने धुआं छोड़ा तो लम्हे भर को धुएं के मरुगले उन दोनों के दरमियान हायल हो गए। मुझसे कसम ले लो, मैं सच कसम ले लूँ? वाकई? हाँ ले लें। 100 बंदों के सामने अदालत में उठाओगी कसम? वो टांग पर टांग रखे बैठा सिगरेट लबों पर दबाई कश ले रहा था। मैं तैयार हूँ, मुझे अदालत में ले जाए, मैं ये सब कुछ दोहराने को तैयार हूँ। वो तब होगा जब मैं तुम्हें तुम्हारे कहे पे यकीन करूँगा। यकीन जो अभी तक मुझे नहीं आया। उसने सिगरेट एस्ट्रे में झटकी। राख के चंद टुकड़े टूट कर गिरे। मैं सच कह रही हूँ, मेरा किसी गैंग से कोई ताल्लुक नहीं। मुझे फवाद भाई ने कुछ नहीं बताया था। तुम उसे बचाने की कोशिश कर रही हो, मैं जानता हूँ। नहीं प्लीज़। वो लिहाफ उतार कर बिस्तर से उतरी और घुटनों के बल उसके कदमों में आ बैठी। एएसपी साहब, उसने उसके सामने दोनों हाथ जोड़ दिए। मैं लाइल्म थी कि आपका क्या मकसद है या फवाद भाई का क्या मकसद है। मैं मेरियट में डिनर पे जाने के लिए तैयार हुई थी। मेरा कोई कसूर नहीं है। उसकी कांच सुनहरी आंखों से आंसू टूट कर गिरने लगे। अल्लाह की कसम ये सच है। अल्लाह की कसम खाने के लिए आगा फवाद ने क्या पेश किया था? डायमंड का सेट। वही शकी पुलिस ऑफिसर और वही मखसूस तंज अंदाज। जितना वो शख्स वजिया था उसकी ज़ुबान उससे भी बढ़कर कड़वी थी। मोहम्मद का दिल चाहा उसका मुंह नोच ले और अगले ही पल वो उस पर झपटी और उसकी गर्दन दबोचनी चाहिए, मगर हुमायूं ने उसके दोनों कलाइयाँ बड़नी गिरफ्त में ले ली। इसी कश्मकश में मोहम्मद के दोनों नाखून उसके गाल से रगड़े गए। सिर्फ आंखें नहीं, तुम्हारी तो हरकतें भी बिल्लियों वाली हैं। वो खड़ा हुआ और उसकी कलाइयों से पकड़े पकड़े साथ खड़ा किया, फिर झटका देकर छोड़ा तो वो 2 कदम पीछे जा खड़ी हुई। मुझे घर जाना है, मुझे घर जाने दो, मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूँ। और मुड़कर जाने लगा तो वह तड़प कर उसके सामने आ खड़ी हुई और फिर हाथ जोड़ दिए। सुबह हो गई तो मैं बदनाम हो जाऊंगी। मैंने कहा बीबी, मुझे ये जज्बाती तकरीरें मुतासिर नहीं करती। उसने गाल पर हल्का सा हाथ फेरा और फिर इस्तेहज़ाइया मुस्कुराया। फिर कहा, तुम बहादुर लड़की हो, मैं तुम्हें घर जाने दूंगा, मगर अभी नहीं। अभी तो तुम इधर ही रहोगी, कम से कम सुबह तक। मैं बदनाम हो जाऊंगी। एएसपी साहब, रात गुजर गई तो मेरी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। हो जाए, मुझे परवाह नहीं। वो झुककर सिगरेट एस्ट्रे में फेंक कर दरवाजे की तरफ बढ़ा। वो हाथ जोड़े खड़ी रह गई और वो दरवाज़ा बाहर से बंद करके जा चुका था। दरवाजे की जानिब वो लपकी। डोर नॉब ज़ोर से खींचा मगर वो बाहर से बंद था। दरवाज़ा खोलो,
کھولو، دونوں ہاتھوں سے زور زور سے دروازہ بجانے لگی مگر جواب ندارد۔ وہ بے بسی زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ فواد اس کے ساتھ ایسا کیا کر سکتا تھا؟ اسے یقین نہ آتا تھا۔ اس نے کیا بگاڑا تھا فواد کا جو اس نے چند روپوں کے عوض اسے بیچ دیا؟ وہ گھٹنوں پر سر رکھے آنسو بہاتی وہ شام یاد کر رہی تھی جب وہ اسے دیکھتے دیکھتے چونکا تھا اور چائے کا کپ لیتے ہوئے اس کی انگلیاں اس کے ہاتھوں سے مس ہوئی تھی۔ کم عمر، خوبصورت اور انچھوئی، آغا نے کہا تھا یہ ہماری ڈیمانڈ پر پوری اترتی ہے، تو اس کے لیے چونکا تھا کہ کسی عیاں شخص کی بتائی ہوئی ڈیمانڈ پر اس کے گھر میں پلنے والی وہ یتیم لڑکی پوری اترتی تھی۔ تم کتنی خوبصورت ہو محمل، مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ اس کے لہجے کا فصوح اور پھر اس کی وہ ساری عنایتیں۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس کی کمزوری کیا ہے۔ اس نے اس کو اس کی من پسند چیزوں کی جھلک دکھائی، یہاں تک کہ وہ جب اس کے مکمل قابو میں آ گئی تو فواد نے اسے ادھر بھیج دیا۔ اور وہ بھی کتنی بے وقوف اور سادہ تھی، اسے پتہ ہی نہ چلا کہ وہ اس کے آفس میں ادھر ادھر چیزیں سائن کروانے بھیج دیتا تھا اور کوئی کام اس نے محمل سے لیا ہی نہ تھا۔ وہ تب بھی نہ سمجھ سکی۔ اور اب یہ شخص ہمایوں داؤد، وہ جانتی نہیں تھی کہ یہ آدمی کون تھا، اس سے یہ سب باتیں کیوں پوچھ رہا تھا اور اس کا کیا مقصد تھا۔ اسے صرف علم تھا تو اتنا کہ اگر رات بیت گئی تو صبح کوئی اسے قبول نہیں کرے گا، اور قبول تو شاید اب بھی نہ کرے۔ کوئی فواد کے خلاف اس کی بات کا یقین نہیں کرے گا، کوئی اسے بے گناہ نہ سمجھے گا۔ اور فواد، وہ تو شاید سرے سے ہی مکر جائے کہ وہ کبھی محمل کو آفس لے کر گیا تھا۔ خدایا وہ کیا کرے؟ اس نے بھیگا چہرہ اٹھایا۔ کمرہ قدرے دھندلا سا دکھائی دیا تھا۔ اس نے پلکیں جھپکائی تو آنسوؤں کی دھند نیچے لڑکتی چلی گئی۔ کمرہ نہایت خوبصورتی سے آراستہ تھا، قیمتی قالینیں، خوبصورت فرنیچر اور مخملی پردے۔ وہ چونکی، کیا ان کے پیچھے کوئی کھڑکی تھی؟ وہ پردوں کی طرف دوڑی، جھٹکے سے انہیں ایک طرف کھینچا، پردہ کھلتا چلا گیا۔ باہر ٹیرس تھا اور اس کی روشنیاں جلی ہوئی تھیں جن میں وہ بغیر دقت کے دو گن مین کو چوکس کھڑے دیکھ سکتی تھی۔ اس نے گھبرا کر پردہ برابر کیا۔ اللہ تعالیٰ پلیز، وہ رو کر دعا کرنے لگی، اور جب دعا کرتے کرتے تھک گئی تو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور اپنا عکس دیکھا۔ رونے سے اس کا سارا کاجل بہہ گیا تھا، آنکھیں متروم اور قدرے بھیانک لگ رہی تھیں۔ جوڑا ڈھیلا ہو کر گردن تک آ گیا تھا اور گھنگھریلے بال لٹوں کے بل سیدھے ہونے لگے تھے۔ محمل ایک مضبوط اعصاب کی لڑکی تھی، اس کے باوجود فواد کے اس بھیانک روپ کا صدمہ اتنا شدید تھا کہ شروع میں تو اس نے ہمت ہار دی اور اعصاب جواب دے گئے، لیکن اب وہ کسی حد تک سوچنے سمجھنے کے قابل ہوئی تھی۔ فواد سے تو وہ اپنے سارے بدلے بعد میں لے چکائے گی، ابھی اسے اس اکھڑ اور سرد مہر ASP کی قید سے نکلنا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، کچھ خاص نظر نہ آیا تو پھر وارڈروب کو کھولا۔ اندر مردانہ کپڑے لٹکے ہوئے تھے۔ اس نے کچھ ہینگرز الٹ پلٹ کیے اور سوچ کر ایک کرتا شلوار نکالا، براؤن کرتا اور سفید شلوار۔ سب سے پہلے اس نے ساڑی کے بوجھ سے نجات حاصل کی، پھر اس کے کرتے اور شلوار کو پہن کر بال سیدھے کر کے بینڈ میں باندھے اور باتھ روم میں جا کر منہ اچھی طرح دھویا۔ باہر نکلنے کے لیے کسی روزن کو تلاش دی، اس کی نگاہوں کو باتھ روم کی کھڑکی دروازہ کچھ نظر نہ آیا تو مایوسی سے پلٹنے ہی لگی تھی کہ ایک دم چونکی۔ ایک دیوار میں شیلف تھا، اس میں شیمپو اور شیو کا سامان رکھا تھا۔ شیلف کا اندر سے رنگ باقی پردوں سے زیادہ چکنا سفید تھا، بھلا کیوں؟ وہ قریب آئی تو سارا سامان نیچے اتارا اور پھر بغور اندر دیکھنے لگی۔ ہاتھ پھیرا تو احساس ہوا کہ اس خانے کے پیچھے دیوار نہیں بلکہ کارڈ بورڈ کے سفید پٹھے تھے جو میخوں سے جڑے تھے۔ میخیں کچی اور تازہ لگ رہی تھیں۔ آگے کا کام بہت آسان تھا۔ اس نے سارے نل کھول دیے تاکہ آواز باہر نہ جائے اور تھوڑی سی محنت کے بعد پٹھے کھینچ کر اتار لیے اور جلدی میں لگ رہی تھی اور اسے زیادہ زور نہیں لگانا پڑا۔ اس کے پیچھے کھڑکی تھی، اچھی خاصی چوڑی تھی، وہ اس میں سے بآسانی گزر سکتی تھی۔ بے حد مطمئن سی محمل نے کھڑکی کھولی اور باہر جھانک کر دیکھا تو ایک لمحے کو سر چکر آ گیا۔ کھڑکی کے 2 فٹ کے فاصلے پر دیوار تھی۔ کھڑکی کے 4 دیوار کی کھڑکی اور 4 دیواری درمیان صرف خلا تھا اور نیچے بہت گہرا پکا فرش تھا۔
وہ گھر کی غالباً تیسری منزل پر موجود تھی۔ شاید انہوں نے کچے پکے پٹھے لگا دیے تھے اور انہیں اندازہ ہوگا کہ وہ یہاں سے نکل سکتی ہے۔ اس کا دل ڈوب کر ابھرا۔ یہ آخری راستہ بھی بند ہوتا نظر آ رہا تھا۔ وہ مایوس ہو کر نل بند کر کے کھڑکی کی بند کرنے ہی لگی تھی کہ سناٹے میں ہلکی سی آواز سنائی دی تھی۔ آپ صحن میں کیا کر رہی ہیں؟ بس یوں ہی تجوید کی پریکٹس کر رہی ہوں۔ لڑکیوں کی باتیں کرنے کی آواز بہت قریب تو نہیں، بہت دور بھی نہیں تھی۔ وہ چونکی اور باتھ روم کی لائٹس بند کر دیں۔ باہر کا منظر قدرے واضح ہوا۔ کھڑکی سے دیوار کا فاصلہ 2 فٹ کا تھا، مگر وہ دیوار کی منڈیر پر تھی اور وہ آوازیں کہیں نیچے سے نہیں برابر سے آ رہی تھیں، محمل بالکل برابر سے۔ یعنی اس باتھ روم کے سامنے کھڑکی کا صحن تھا۔ اگر وہ یہ دیوار پھاند جائے تو؟ اس اچھوتے خیال نے ذہن میں سر اٹھایا تو اس نے آنکھیں جوتے اتارے اور نیچے جھانکا۔ اگر گر گئی تو نہیں بچے گی، مگر موت اس ذلت سے تو بہتر ہوگی جو صبح یا اس سے بھی بدتر گھر پہنچنے پر اسے اٹھانی پڑے گی۔ اس نے دونوں ہاتھ چوکھٹ پر رکھے ہی تھے کہ کمرے کا دروازہ کسی نے زور زور سے کھٹکھٹایا۔ دروازے کی وہ اندر سے کنڈی لگا چکی تھی، سو وہ نہ کھول پا رہے تھے۔ یقیناً کسی نے پٹھے اکھاڑنے کی آواز سن لی تھی۔ وہ لمحے بھر کو بھی نہ گھبرائی اور ہاتھ بڑھا کر دیوار کو ٹٹولا۔ وہ قریب ہی تھی کہ اللہم برابر والے صحن میں وہ کھنکاری تھی۔ اگلے لمحے میں اس کی مدھم ہلکی آواز اندھیری فضا میں گونجنے لگی، اللہم جعل فی نوری قلبی، اے اللہ میرے دل میں نور ڈال دے۔ محمل دونوں ہاتھ دیوار پر رکھے اور نیچے دیکھے بغیر پاؤں کے اس کے اوپر رکھ دیا۔ وفی بصری نور وفی سمعی نورا، اور میرے لیے بصارت اور سماعت میں نور ہو۔ گھوڑے کی پیٹھ پر سوار کی طرح سے وہ دیوار پر بیٹھی اور نیچے دیکھا۔ صحن کی زمین بہت قریب تھی، دیوار چھوٹی سی تھی۔ وَعَنْ یَمِینِی نُورٌ وَعَنْ یَسَارِی نُورٌ، اور میرے دائیں اور بائیں جانب نور ہو۔ اس نے آہستہ سے دونوں پاؤں زمین پر رکھے اور بالآخر برابر والوں کی چھت پر اتر آئی تھی۔ لمحے بھر کو تو وہ بے یقین سے پلٹ کر دیوار کو دیکھنے لگی، جس کے بارے میں اسے ایس پی ہمایوں کا گھر تھا، بلکہ قید خانہ، جس سے وہ اب نکل آئی تھی۔ اسی پل دیوار کے پار سے روشنی کی چمکی اور وہ ٹھنکی۔ یقیناً کسی نے باتھ روم کی لائٹ جلائی تھی۔ اسے اپنی بے وقوفی پر غصہ آیا، مگر وہ عادی فراری تو نہیں تھی۔ اس لڑکی کی آواز کی فصوں میں ایسی کھوئی تھی کہ اسے ہوش نہ رہا تھا۔ وَفَوْقِی نُورٌ وَلَحْمِ نُورٌ، اور میرے اوپر نور ہو اور نیچے نور ہو۔ سامنے ایک برآمدہ تھا جس کے آگے گرل لگی تھی۔ گرل کا دروازہ کھلا تھا اور دروازے سے کافی دور ایک لڑکی بیٹھی گرل سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے گنگنا رہی تھی۔ وَأَمَامِی نُورٌ وَخَلْفِی نُورٌ، اور میرے آگے نور ہو اور پیچھے نور ہو۔ وہ دیوار کے سامنے گھٹنوں کے بل رینگتی گرل تک آئی۔ وہ لڑکی دنیا مافیہ سے بے خبر اپنی مناجات میں گم تھی۔ وَاجْعَلِی فِی نُورٍ، اور میرے لیے نور بنا دے۔ محمل چپ چاپ کھلے دروازے سے اندر رینگ گئی۔ لڑکی اسی طرح مگن سی تھی۔ وَفِی لِسَانِی نُورٌ وَعَصْبِی نُورٌ، اور میرے لیے زبان اور اعصاب میں نور ہو۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ ادھر ادھر دیکھا۔ لمبا سا برآمدہ خالی تھا، بس دور ایک فریج پڑا تھا اور اس کے ساتھ جالی دار الماری تھی۔ اندھیرے میں مدھم چاندنی کے باعث وہ اتنا ہی نظر آیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ سے اٹھی اور دبے پاؤں فریج کے قریب بڑھی۔ وَلَحْمِ نُورٍ وَدَمِی نُورٍ، اور میرے گوشت اور لہو میں نور ہو۔ فریج اور الماری کے درمیان چھپنے کی جگہ تھی۔ وہ جھٹ ان کے درمیان آ بیٹھی، مگر سامنے ہی دروازہ تھا۔ وہ لڑکی واپس آئی تو سیدھی اس پر نگاہ پڑی۔ نہیں، اسے یہاں چھپنے کے بجائے نیچے جانا چاہیے۔ وَشَعْرِی نُورٌ وَبَشَرِی نُورٌ، اور میرے بال اور کھال میں نور ہو۔ اندر جانے والا دروازہ بند تھا، اگر اسے کھولتی تو باہر آواز آتی۔ وہ پریشان سی کھڑی تھی، تبھی جالی دار الماری کے ہینڈل سے کچھ لٹکتا ہوا نظر آیا۔ اس نے جھپٹ کر وہ اتارا۔ وہ سیاہ جارجٹ کا لبادہ تھا۔ اس نے چاند کی روشنی میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنا چاہیے۔ وَجَعَلَ فِی نَفْسِی نُورًا، اور میرے نفس میں نور ہو۔ باہر وہ بے خبر سی ابھی تک دعا پڑھ رہی تھی۔ اس نے لبادہ کھولا، وہ سیاہ عبایا تھا اور ساتھ میں گرے اسکارف۔ محمل نے کچھ بھی نہیں سوچا اور عبایا پہننے لگی۔ تبھی اسے احساس ہوا کہ وہ مردانہ کرتے شلوار میں کھڑی ہے اور ننگے پاؤں ہے۔ وہ عبایا بھی اسے غنیمت لگا تھا۔ وَأَعْظِمْ لِی نُورًا، اور میرے لیے نور بڑھا دے۔
اسکارف کو اس نے بمشکل چہرے کے گرد لپیٹا۔ عادت نہ تھی تو مشکل لگ رہا تھا۔ اب اسے کسی طرح نیچے جا کر سڑک تک پہنچنا تھا۔ آگے اپنے گھر کا راستہ تو آنکھیں بند کر کے آتا تھا۔ اللہم اعطنی نورا، اے اللہ مجھے نور عطا کر۔ وہ اسی ترنم میں پڑی تھی۔ محمل تیزی سے عبایا کے بٹن بند کر کے اسکارف پر ہاتھ پھیر کر درست کر رہی تھی کہ ایک دم اسے بہت خاموشی لگی۔ بحرسین بہت چپ ہو گئی تھی۔ اس لڑکی کی دعا ختم ہو گئی تھی۔ اس نے قدرے گھبراہٹ سے، قدرے جلدی میں تیزی سے دروازہ کھولنا چاہا۔ اسی پل اس لڑکی نے پیچھے گرل کی چوکھٹ پر قدم رکھا۔ السلام علیکم۔ کون؟ چوکنی سی آواز اس کے کان میں اوپری تو اس کے بڑھتے قدم رک گئے۔ دروازے پر ہاتھ رکھے وہ گہری سانس لے کر پلٹی۔ وہ سامنے شلوار قمیص میں ملبوس، سر پہ دوپٹہ لیے، ہاتھ میں کتاب پکڑے الجھی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ محمل کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ رنگے ہاتھوں پکڑی گئی تھی۔ جانے اب کیا ہوگا؟ وہ میں آپ کی آواز سن کر آئی تھی۔ بہت اچھی تلاوت کرتی ہیں آپ۔ تلاوت نہیں، وہ دعائے نور تھی۔ میری آواز نیچے تک آ رہی تھی کیا؟ لڑکی کا انداز سادہ سا مگر محتاط تھا۔ محمل کو دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ اسے کسی طرح اس لڑکی کو باتوں میں الجھا کے وہاں سے نکلنا تھا۔ ایک دفعہ وہ سڑک تک پہنچ جائے تو آگے گھر کے تمام راستے اسے آتے تھے۔ خوبصورت آواز ہر جگہ پہنچ جاتی ہے۔ میں تلاوت سمجھ کر آئی تھی، معلوم نہ تھا کہ آپ دعا مانگ رہی ہیں۔ آپ نے بتایا نہیں کہ آپ کا نام؟ سائسکی سے کہتی وہ لڑکی دو قدم آگے آئی تو گریل سے چھن کر آتی چاندنی میں اس کا چہرہ واضح ہوا۔ چکنی سفید رنگت، بےحد گلابی ہونٹ اور بادامی آنکھیں جن کی رنگت سنہرے پکراج کی سی تھی۔ گولڈن کرسٹل، یہ لفظ محمل کے ذہن میں بھی آیا تھا اور اسے دیکھتے ہی وہ لمحے بھر کو چونکی تھی۔ بہت شدت سے محمل کو احساس ہوا تھا کہ اس نے اس لڑکی کو پہلے کہیں دیکھ رکھا ہے، کہیں بہت قریب۔ ابھی کچھ وقت پہلے اس سے کہ نقش نہیں وہ بری آنکھیں جو شناسا تھی میں محمل ہوں۔ جانے کیسے لبوں سے پھسل پڑا۔ مجھے دراصل راستے نہیں معلوم تو بھٹک جاتی ہوں۔ آپ ہاسٹل میں نئی آئی ہیں؟ میرا مطلب ہے نیو کمر ہیں۔ اور اسے امید کا ایک سرا نظر آیا۔ وہ شاید کوئی گرلز ہاسٹل تھا۔ جی میں شام میں ہی آئی ہوں، نیو کمر، اور اوپر تو آ گئی ہوں مگر نیچے جانے کا راستہ نہیں میرا۔ نیچے آپ کے رومز 3rd فلور میں ہی ہیں نا؟ پھر نیچے؟ اوہ، آپ تہجد پڑھنے کے لیے تو اٹھی ہوں گی یقیناً۔ وہ خود سے ہی کہہ کر مطمئن ہوگی۔ میں بھی تہجد کے لیے ہی نیچے پریئر ہال میں جا رہی ہوں، آپ میرے ساتھ آ جائیں۔ اس لڑکی نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا، پھر گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ میں فرشتے ہوں، آ جائیں۔ وہ دروازے دھکیل کر آگے بڑھ گئی تو محمل بھی متذبذب سی پیچھے ہو لی۔ سامنے سنگ مرمر کے طویل راہداری تھی۔ دائیں طرف اونچی کھڑکیاں تھیں جس سے چھن کر آتی چاندنی سے راہداری کی سفید مرمری فرش چمک اٹھا تھا۔ فرشتے راہداری میں آگے تیز تیز چلی جا رہی تھی۔ وہ ننگے پاؤں اس کے تعاقب میں چلنے لگی۔ مردانہ کھلے پانچے اس کے پاؤں میں آ رہے تھے مگر اوپر عبائی نے ڈھانپ رکھا تھا۔ راہداری کے اختتام پہ سیڑھیاں تھیں، سفید چمکتے سنگ مرمر سیڑھیاں جو گولائی میں نیچے جاتے تھے۔ اس نے ننگے پاؤں زینے پر رکھے۔ رات کے اس پہر زینوں کا سنگ مرمر بےحد سرد تھا، یخ ٹھنڈا۔ وہ محسوس کیے بغیر تیز تیز سیڑھیاں اترنے لگی۔ 3 منزلوں کے زینے ختم ہوئے تو سامنے ایک کشادہ برآمدہ تھا۔ برآمدے کے آگے بڑے بڑے سفید ستون تھے اور سفید لان نظر آتا تھا۔ ہلکی چاندنی میں برآمدہ نیم تاریک سا لگ رہا تھا۔ ایک کونے میں چوڑی، بےحد چوڑی سیڑھیاں نیچے جاتی دکھائی دے رہی تھیں۔ فرشتے ان سیڑھیوں کی طرف بڑھی تو لمحہ بھر کو تو اسے خوف آیا۔ وہ بےحد چوڑی سیڑھیاں خاصی نیچے تک جا رہی تھیں۔ مدھم چاندنی میں چند زینے ہی دکھتے تھے، آگے سب تاریکی میں گم تھا۔ جانے کیا تھا نیچے؟ فرشتے کے پیچھے وہ سہج سہج کر نیم تاریک زینے اترنے لگی۔ بہت نیچے جا کر فرش قدموں تلے آیا تو محسوس ہوا کہ نیچے نرم قالین تھا جس میں اس کے پاؤں دھنس گئے تھے۔ وہ بےحد طویل اور لو عریض کمرے میں کھڑی تھی۔ وہ کدھر شروع کدھر ختم ہوتا تھا کچھ پتہ نہ چلتا تھا۔ وہ ادھر ادھر گردن گھماتی اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ فرشتے نے دیوار پر ہاتھ مارا، بٹن دبانے کی آواز آئی اور اگلے ہی لمحے جیسے پورا آسمان روشن ہو گیا۔ محمل نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا اور بہت بڑا سا ہال تھا۔ چھت گیر فانوس اور اسپاٹ لائٹس سے جگمگا اٹھی تھی۔ ہال 6 اونچے ستونوں پہ کھڑا تھا، بےحد سفید ستون اور سفید دیواریں اور روشنیوں سے جگمگاتی اونچی چھت اور دیواروں میں اونچی گلاس ونڈوز۔ وضو کی جگہ وہ سامنے ہے۔ فرشتے نے اپنے دوپٹے کو پن لگاتے ہوئے اس طرف اشارہ کیا تو وہ جیسے چونکی۔
اور پھر اس طرف بڑھ گئی۔ وضو کی جگہ نیم تاریک تھی، سنگ مرمر کی چوکیاں اور سامنے ٹوٹیاں، ایک ایک نل کا چمک رہا تھا، وہ ہر شے کو ستائشی نظر سے دیکھتی۔ ایک چوکی پر بیٹھی اور جھک کر نل کا کھولا۔ فواد اور وہ ASP محمد ابراہیم کو سب فراموش ہو چکا تھا۔ سنو، کھلے دروازے سے فرشتے نے جھانکا۔ بسم اللہ پڑھ کر وضو کرنا۔ محمد نے یوں ہی سر ہلایا اور پھر اسے گیلے ہاتھوں کو دیکھا۔ اس کے ہاتھوں سے پانی پھسل رہا تھا۔ وہ سر جھٹک کر وضو کرنے لگی۔ فرشتے جیسے اس کے انتظار میں کھڑے تھے۔ محمد اس کے برابر نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ شاید تہجد پڑھنی تھی۔ اس نے ہاتھ اٹھائے تو رات بھر کے تمام مناظر ذہن میں تر و تازہ ہو گئے۔ درد کی ایک لہر سینے میں اٹھی تھی۔ دھوکہ دہی، اعتماد کا خون، فراڈ، بے وقوف بنائے جانے کا احساس۔ کیا کچھ فواد نے نہیں کیا تھا اس کے ساتھ؟ وہ کس کس کا ماتم کرتی۔ سلام پھینک کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ساری عمر کی محرومیاں اور نارسائیاں سامنے آنے لگیں۔ میں کیا مانگوں؟ مانگنے کی ایک طویل فہرست ہے میرے پاس۔ مجھے کبھی وہ کیوں نہ ملا جس کی میں نے تمنا کی تھی، جو ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے ایک انسان کے پاس ہونی چاہیے۔ مجھے کبھی بھی وہ نہ ملا جو لوگ جمع کرتے ہیں۔ کیوں میرے پاس وہ سب نہیں ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں؟ اور جب دل نے کوئی جواب نہ دیا تو اس نے چہرے پر ہاتھ پھیر کر آنسو خشک کیے اور سر اٹھایا۔ سامنے ہال کے سرے پر ایک بڑا سا اسٹیج تھا۔ درمیان میں میز اور کرسی رکھی تھی اور ایک بہت فاصلے پر ڈائس بھی رکھا تھا۔ شاید وہاں درس و تدریس کا کام بھی ہوتا تھا۔ کرسی کے پیچھے دیوار پر ایک بہت خوبصورت خطاطی سے مزین فریم آویزاں تھا۔ اس پر دوسری نگاہ ڈالتی وہ ایک دم ٹھٹک کر رہ گئی۔ خوبصورت سی عبارت، عربی عبارت کے نیچے اردو میں لکھا تھا۔ بس لوگوں کو چاہیے کہ وہ خوشی منائیں۔ قرآن ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ جمع کر رہے ہیں۔ وہ یکلک چونکی۔ کیا دیکھ رہی ہو محمد؟ فرشتے نے اسے باغور دیکھا۔ یہی کہ میں نے ابھی ایسا ہی کچھ سوچا تھا۔ وہ ادھر لکھا ہے، کتنی عجیب اتفاق ہے نا؟ اتفاق کی کیا بات ہے؟ یہ فریم اس لیے تو ادھر لگا تھا کیونکہ تم نے آج صبح یہاں یہی بات سوچی تھی۔ مگر فریم لگانے والے کو تو علم نہیں تھا کہ میں کیا سوچوں گی۔ نہیں، اس آیت کو اتارنے والے کو تو علم تھا نا۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ جس نے قرآن اتارا ہے وہ جانتا ہے کہ تم نے کب کیا کیا سوچنا ہے، اور یہ تمہاری سوچ کا جواب ہے۔ نہیں، اس نے سانے اچکائے۔ میری سوچ کا اس سے کوئی تعلق نہیں، میں تو بہت کچھ سوچتی رہتی ہوں۔ مثلاً کیا؟ وہ دونوں زانو ہو کر بیٹھی تھی اور فرشتے بہت نرمی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہی کہ اچانک کسی بے قصور انسان پر خواہ مصیبت کیوں آ جاتی ہے؟ وہ اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ ہم قطعی بھی بے قصور نہیں ہوتے محمد۔ غلط، بالکل غلط، میں نہیں مانتی۔ وہ جیسے بھڑک اٹھی۔ ایک لڑکی کو اس کا سگا تایا زاد پرپوز کرنے کے بجائے ڈنر کا جھانسا دے کر، اسے بنا سنوارنے کا کہہ کر کسی عیاش دوست کے گھر لے جا کر رات کے لیے بیچ آئی، یہ خواہ مخواہ کی مصیبت، اور نہیں تو خواہ مخواہ کا ظلم، نہیں تو اور کیا ہے؟ نہیں محمد، نہیں۔ محمد نے بے یقینی سے پلکیں جھپکائیں۔ ہاں، قطعی نہیں۔ اس صورتحال سے بچنے کو تو اللہ تعالیٰ نے اسے بہت پہلے ہی بتا دیا تھا۔ یقیناً اس لڑکی کو تو علم ہوگا کہ اسے ایک نامحرم کے لیے تیار نہیں ہونا چاہیے۔ کزن بھی تو نامحرم ہے، اور اسے یہ بھی پتہ ہوگا کہ اسے اپنا جسم اور چہروں کو اس سے ڈھانکنا چاہیے کہ کسی نامحرم بالفرض اس کے کزن کو بھی علم ہی نہ ہو سکے کہ وہ اتنی خوبصورت ہے کہ وہ اسے بیچنے کا سوچے۔ اب بتاؤ، یہ ظلم ہے یا اس کے ہاتھوں کی کمائی؟ وہ دھواں ہوتے چہرے کے ساتھ بنا پلک جھپکے فرشتے کو دیکھ رہی تھی، جو سر جھکائے دونوں زانوں نرمی سے اسے کہہ رہی تھی۔ اور یقیناً کزن کے دھوکے سے قبل کسی انسان نے تو اسے سمجھایا ہوگا۔ انسان نے؟ مگر اس نے بھی نہیں سنا، اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اسے عزت اور حفاظت میں رکھے، تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان نہیں، آؤٹ آف دی فیور ہے۔ ہم اتنے بے قصور ہوتے نہیں ہیں محمد جتنا ہم خود کو سمجھتے ہیں۔ وہ کہے جا رہے تھے اور اس کے ذہن میں دھماکے ہو رہے تھے۔ چچاؤں کی قطعیت سے فواد کو محمد کے آفس میں کام کرنے سے منع کرنا، حسن کے الفاظ، وہ تنبیہ جو سدرہ کی منگنی والے روز اس نے کی تھی۔ اس نے اپنی کلائی دیکھی، اس پر ادھموا منڈیا میل ہوئے زخم کے نشان تھے۔ ہاں، حسن نے تو اسے خبردار کیا تھا۔ فرشتے میں واقعی مجھے اپنی نادانیوں پر کسی کو گواہ نہیں بناتے محمد۔ چلو، فجر کی اذان ہو رہی ہے، نماز پڑھتے ہیں۔ وہ سادگی سے کہتے پھر کھڑی ہو گئی تھی، مگر محمد اپنی جگہ سے نہ ہل پائی۔ آگہی کا آئینہ بہت بھیانک تصور پیش کر رہا تھا۔
उसे एक एक करके तमाम बातें फिर से याद आने लगी। फरिश्ते ठीक कह रही थी, सबसे ज़्यादा कसूर खुद उसी का था। वो आखिर फवाद की गाड़ी में बैठी ही क्यों थी? उसने दिल और मौसफ में से दिल का इंतखाब क्यों किया था? उसने भीगी आंखें उठाईं। फरिश्ते उसी सुकून से रुकू में खड़ी थी और सामने वही अल्फाज चमक रहे थे, कुरान उन सब चीज़ों से बेहतर है जिन्हें लोग जमा कर रहे हैं। उसका दिल रो दिया था। कैसे डटाई से उसने उससे आफाम लड़की को उसका मसहफ वापस किया था। उस समय उसकी आवाज़ में कैसी बेरुखी थी। टीवी पे अज़ान लगती या तलावत आती हो तो वो चैनल बदल दिया करती थी। यह आवाज़ कानों पर बोझ लगती थी। सिपारे पढ़ना खटन लगता था और फजर तो सिवाय पेपर्स के उसने कभी नहीं पढ़ी थी। और अब वही फजर पढ़ने के लिए वो फरिश्ते के बराबर खड़ी थी। मेरे अल्लाह, मुझे मेरे घर पहुंचा दे। वो फिर से रो देने को थी। मुझे तेरी कसम है फिर कभी फवाद भाई के साथ नहीं, तन्हा कभी नहीं, अकेले नहीं मिलूँगी। मैं कसम खाती हूँ, आई स्वेयर। दुआ मांगे कदर पुरसकून होगी तो चेहरे पर हाथ फेर कर उठी। एक बात पूछूं फरिश्ते? वो दोनों हाथ हाल की सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे। हाँ पूछो। कसम खाने से अल्लाह ताला मान जाता है? कसम नापसंदीदा चीज़ है, ये मुकद्दर नहीं बदलती। जो होना होता है वो होकर रहता है। और कसम खाई जाए तो मरते वक्त इसको निभाना पड़ता है। आखिरी सीढ़ी चढ़ते फरिश्ते ज़रा चौंकी। कोई उल्टी सीधी कसम मत खाना कि यहाँ से बाहर रिहाई मिली तो फ़लाँ फ़लाँ काम करूँगी। रिहाई? बरामदे की चौखट पार करते मोहम्मद गड़बड़ा गई। दिल जोर से धड़का। हाँ, तुम्हें घर जाना है ना? मैं तुम्हें छोड़ आती हूँ। वो साकत से उसे लेके जा रही थी। रुक क्यों गई हो? आओ ना। आपको कैसे पता चला? बात यह है मोहम्मद कि अव्वल तो तहज्जुद के वक्त यहाँ हमारी मस्जिद में कोई अबाया पहन के नहीं घूमता। दोम ये कि तुमने मेरा अबाया और मेरा स्कार्फ पहन रखा है। उस सोए मैंने तुम्हें सहन फलांगते देख लिया था। मोहम्मद ने बुखलाकर अपने जिस्म पर मौजूद अबाया को देखा, जिससे वो लंबी मर्दाना शलवार के पोंचे ज़रा ज़रा से झांक रहे थे। वो दरअसल हुमायूं के बाथरूम की खिड़की हमारे छत पे खुलती है। उसने तुम्हें बाथरूम में बंद कर दिया था। मैं उससे बात करूँगी। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। थोड़ा सा खुश्क मिजाज है मगर दिल का बुरा नहीं। आओ। फिर उसकी शौक़ शक्ल देखकर वजाहत की। हुमायूं मेरा फर्स्ट कज़न है, वो बुरा आदमी नहीं है। आओ। इसी पल किसी ने गेट ज़ोर से बजाया, साथ ही बेल भी, और फरिश्ते ने गहरी सांस ली। आओ लड़की, और उसका हाथ पकड़ के गेट तक लाई। हाथ छोड़कर दरवाज़ा खोला। फरिश्ते इधर आओ। वो बाहर से मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। अस्सलाम वालेकुम। और ये क्या गलत हरकत है? तुम्हें मसला इसके कज़न के साथ है तो इसको बाथरूम में क्यों बंद किया था? बिल्कुल ठीक किया था। किधर है वो जवाबन बिगड़ कर बोला था। मोहम्मद सैम का कदरे ओट में हो गई। ये तो वही है। उसकी आवाज़ पहचानती थी। और वो मेरे साथ है मगर तुम इसके साथ इज्जत से पेश आना। वो तो तुम नहीं हुमायूं। तुम उसको मुजरिम की तरह ट्रीट मत करो। उसमें उसका क्या कसूर? वो तो अपने कज़न अपने भाइयों जैसे कज़न पर ट्रस्ट करके मासूमियत में चली आई थी। वो हक तक सुने जा रही थी। अभी तो फरिश्ते को बिलावास्ता सब कथा सुना आई थी और तब फरिश्ते को फ़ौरन फवाद को नामहरम कह रही थी। और अब हुमायूं के सामने वो उसकी नादानियों पर कैसे पर्दा डाल गई थी। उसका कसूर यह है कि वो फवाद करीम की कसम है। इसे लेकर आओ। अब के हुमायूं का लहजा मुतवाज़न था। फरिश्ते उसे रास्ता दिए बगैर चौखट पार करके चली गई तो वो धड़कते दिल से गेट की ओर से निकली। सामने ही वो खड़ा था, यूनिफॉर्म में मलबूस, मुकम्मल तौर पर तैयार, उखड़े तेवर और माथे पर बल लिए। जब मैंने बकवास की थी कि वहाँ रहो तो तुमने बाहर कदम क्यों निकाला? नौकर नहीं हूँ मैं आपकी जो आपका हर हुक्म मानो। आप होते कौन हैं मुझे हुक्म देने वाले? हाँ, वो तो जवाबन गराई थी। व्हाट? तुम ज़ुबान संभाल कर बात करें। एएसपी साहब, मैं मस्जिद में खड़ी हूँ और अब आप पर मेरा कोई जोर नहीं। और इसने गेट का किनारा मजबूती से पकड़ रखा था। वो कुछ संजीदगी से कहते कहते जब्त कर गया। फिर फरिश्ते की तरफ पलटा जो खामोशी से सब देख रही थी। इसे कहो कि मेरे साथ आए, मैं इसका दुश्मन नहीं हूँ। फरिश्ते ने खामोशी से हुमायूं की बात सुनी और जब वो चुप हुआ तो मोहम्मद की तरफ मुड़ी। उसके साथ चली जाओ, ये तुम्हारा दुश्मन नहीं है। मुझे इन पर उतनी बराबर भरोसा नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। मगर तुम्हारे चचा के घर जाने और पुलिस मोबाइल में जाने में बड़ा फ़र्क होगा। आगे तुम अपने फैसलों में आज़ाद हो। बात कुछ ऐसी थी कि वह खामोशी हो गई। होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, आए। उसने बाहर कदम रखे, फिर पलट कर फरिश्ते की तरफ देखा जो गेट के सामने सीने पर हाथ बांधे खड़ी थी।
उसकी पुश्त पर वो आलीशान 3 मंजिला इमारत थी और उससे सफ़ेद, उससे मुत्तसिल बंगला और खूबसूरत और शानदार लग रहा था। थैंक्स, वो कहकर रुकी नहीं थी। हुमायूं सामने खड़ी पुलिस मोबाइल की ड्राइविंग सीट संभाल चुका था और वो एतमाद से चलती आई और फ्रंट सीट की नशिस्त खोल संभाली। आप मुझे मेरे घर लेकर जा रही हैं? नहीं, सर से अंदाज में कहकर वो गाड़ी की सड़क पर डाल चुका था। फिर हम कहाँ जा रहे हैं? थाने। मगर मुझे मेरे घर। बीबी, मुझे बहस पसंद नहीं है, खामोश रहो। उसने झिड़क कर हुमायूं को स्पीड बढ़ा दी और वो नम आंखों से सामने सड़क को देखे लेने लगी। जाने उसकी किस्मत अब उसको क्या दिखाने वाली है।